بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو نئے قمری سال جسے ہم کیلنڈر ایئر کہتے ہیں، نیا سال آپ کو مبارک ہو، اس کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یقیناً جو مسلمان ہیں ان کا نیا سال تو یکم محرم کو شروع ہوتا ہے۔ بہرحال باقی معاملات ہم قمری سال کے حوالے سے گزارتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ کو نئے سال کی خوشیاں مبارک۔ 2-3 خبریں ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑی اہم شخصیت کو جس کا تعلق پنجاب سے ہے، ان کی اہلیہ کو ایک نوٹس ملا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک اور اہم شخصیت ہے، اور یہ خبر کہہ لیں، افواہ کہہ لیں، اطلاعات کہہ لیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن اطلاع یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت کی اپنی زوجہ محترمہ سے کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے، کھٹ پٹ سے زیادہ کوئی لڑائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بات علیحدگی تک جا پہنچی ہے، اور علیحدگی کے بعد اب کچھ لوگوں کے مطابق طلاق کی خبریں بھی گرم ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے آپ کو ایک اور افسوسناک خبر دینا چاہوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دبئی میں کیا ہوا۔ گزشتہ رات دبئی میں نیو ایئر کی تقریبات آپ کو پتہ ہے کہ جاری تھیں، اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پر نیو ایئر منانے آتے ہیں، خاص طور پر دبئی ڈاؤن ٹاؤن ایمار اسکوائر، جہاں پر وہ برج خلیفہ پر بڑے لائٹ شو ہوتا ہے، آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں نیو یارک میں ٹائم اسکوائر مشہور تھا، سڈنی ہاربر مشہور تھا نیو ایئر کی تقریبات کے حوالے سے۔ اب دبئی پوری دنیا میں مرکز نگاہ بن جاتا ہے نئے سال کی تقریبات کے حوالے سے۔ بہرحال وہاں پر کچھ نوجوانوں نے پاکستان سمجھ کر اپنے ہر دل عزیز رہنما عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کی سڑکوں پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی نعرے بازی کو دبئی میں ہلڑ بازی تصور کیا جاتا ہے، اور بالآخر میری مصدقہ معلومات اور اطلاعات کے مطابق تقریباً 2 درجن کے قریب ان نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا، اور ان کے کوائف چیک کیے گئے، اور پتہ یہ چلا کہ یہ تمام کے تمام پاکستانی تھے، اور وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد ان کو یہ باور کرایا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کے نعرے بازی کی اجازت نہیں، اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، ہلڑ بازی کی اجازت نہیں، اور جو لوگ دبئی یا یو اے ای کے قوانین سے واقف ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹورسٹ ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ البتہ ان لوگوں کو حراست میں لینے کے بعد، ان سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ان کو وارننگ دی گئی، اور میری معلومات کے مطابق جو وہاں کے ریزیڈنٹ تھے ان سے باقاعدہ معافی نامے پر دستخط کروائے گئے، اور یہ یقین دہانی ان سے لی گئی کہ وہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ بہرحال تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ان لوگوں کی جان خلاصی ہو گئی۔ اب اس سے آگے میں کیا کہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، کسی ملک کے لوگ وہاں پر اس طرح سیاسی نعرے بازی نہیں کرتے جس طرح ہمارے پاکستانی بھائی جذبات میں آ کر نعرے بازی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت بھی وہاں پر احتجاج کیا گیا تھا، اس وقت بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ خیر، اب آتے ہیں اپنے ایک اصل موضوع کی جانب کہ پنجاب کی ایک بڑی شخصیت ہے جن کے حوالے سے اب
مین سٹریم میڈیا پر بھی خبر چل چکی ہے کہ ان بڑی شخصیت کی دوسری اہلیہ، حال ہی میں انہوں نے شادی کی ہے، حال سے مراد یہ ہے کہ کوئی چند مہینے پہلے ان کی دوسری اہلیہ کو ایف بی آر کی جانب سے ایک کال اپ نوٹس اسے کہتے ہیں وہ دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب اچانک یعنی 1 سال کے اندر اندر ان خاتون کے اثاثوں میں بے تحاشا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اثاثوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں بہت سارا پیسہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بیرون ملک دورے جو ہیں وہ ان کی جو آمدن ہے، آمدن تو خیر ان کی ہے ہی نہیں، اس سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی ان کی آمدن جو ہے وہ ان کی مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی ایسٹس بیانڈ مین۔ اب ظاہر ہے یہ پہلے ٹیکس میں پتہ نہیں ان کے پاس یہ ٹیکس دہندہ ہیں نہیں ہیں، ہوں گی تو ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہوگا، لیکن جب حکومت چاہے، حکومت وقت چاہے تو وہ کسی کا سراغ کسی وقت بھی لگا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو خاتون ہیں، جو محترمہ ہیں، جو بتایا یہ جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے کس کی اہلیہ ہیں، بس میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کی ایک اعلیٰ شخصیت کی یہ دوسری بیگم ہے اور دوسری اہلیہ ہیں، اور ان کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ جناب آپ فلاں تاریخ کو حاضر ہو کر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پیسہ آپ کے پاس اچانک یہ کروڑوں روپے کہاں سے آ گئے، اور یہ بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس میں یورپ کے ممالک کے سفر، اور وہاں پر مہنگے ترین ہوٹلوں میں قیام، اور یہ اور وہ، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ دوسری خبر یہ ہے جناب کہ اب میں نام نہ بھی لوں تو آپ سمجھ جائیں گے، وہ یہی ہے کہ جناب جو ایک انتہائی اہم شخصیت ہماری جو ہے ان کی کہانی اب طلاق تک پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجہ دونوں طرف کی، جسے آپ ناچاکی کہہ لیں، ناراضگی کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، کہ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مبینہ آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی، آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں وہ خاتون جو ہیں وہ ایک اور شخص کے ساتھ کس طرح کی رومانوی گفتگو کر رہی ہیں۔ اب اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ سمجھدار ہیں۔ اور دوسری جانب کچھ اور آڈیو لیکس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت سا بگڑ گیا، اور چند دن پہلے لاہور میں بہت سے، میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ بہت سے جو نامور اور معروف اور آزاد انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے ذرائع سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہاں پر ان کی رہائش گاہ پر ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، اور جھگڑے سے مراد کہ ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک سنائی گئی ہیں، اور بہت ہنگامہ ہوا ہے، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ الگ الگ رہنے پر جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ اور اب ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب ان قریب یہ معاملہ طلاق پر بھی منتج ہو سکتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ طلاق کے طور پر نکل سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، طلاق ہو نکاح ہو، اس پر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے جو لوگ جانتے ہیں اس کپل کو، اس جوڑے کو، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ایک سہولت کی شادی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ میرج آف کنوینئنس۔ اب وہ کنوینئنس بھی ختم ہو گئی، وہ ضرورت بھی ختم ہو گئی دونوں جانب سے۔ ایک جانب آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار کی حوث تھی، دوسری جانب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی حوث تھی، پھر کس طرح کتنے لوگوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، مال بٹورا، اور اب ظاہر ہے دونوں جانب وہ جو ضرورت تھی یا اس کی وہ ختم ہو چکی ہے، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے۔ اس طرح کے کاموں میں آپ یقین کیجئے، مجھے یہ سن کر نہ حیرانی ہوئی ہے، نہ مجھے پریشانی ہوئی ہے، نہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، نہ مجھے دکھ ہوا ہے، نہ مجھے افسوس ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عمل متوقع تھا، دیر آید درست آید، یا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ کام ہونا ہے۔ اگر ہو چکا ہے تو میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، اگر نہیں ہوا تو ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔